يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القلم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے کانٹیکٹ سے ہٹ کے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ قلم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ذکر فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول کا جو ہے وہ جاری ہے، اور عام ایک جو ہمارے ہاں وہ ہے کہ ایک دن ہی جو ہے اسے مخصوص کر کے ہم یہ کرتے ہیں کہ بہرحال ماہ ربیع الاول ہے، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے 2-4 منٹ میں آپ کے جو ہے وہ لینا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اور میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضمانت لیتا ہوں ایسے شخص کی جنت میں ایگزیکٹو لاجز میں گھر کی جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لے۔ تو اخلاق پہ اسلام میں بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا کافی ہے، لیکن ہمیں خارج میں بھی معاشرے میں بھی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ چلو مطلب آپ سے میں کہوں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی کوئی ایگزامپل دیں۔ ہر ایک کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے، بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ جی عاقب صاحب، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور جی مہمان نواز تھے ماشاءاللہ، اور جی بد دعا نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں اور آپ زیادہ زیادہ 1-2 واقعات لیں گے کہ جی وہ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، وہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بیمار ہوئی تو آپ مزاج پرسی اس طرح کی آپ کو ملے گی۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک؟ اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پسند بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی وحی، اور جب آپ نبوت کا اظہار ہوا تو آپ پر ایمان لانے والی جو پہلی شخصیات تھیں وہ کون کون تھیں؟ جی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، جی زید بن حارث۔ یہ 4 لوگ جو ہیں ہمیں بالکل شروع میں ملتے ہیں۔ ان 4 کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں پروف کروں گا۔ پہلی شخصیت میں ہیں جی حضرت خدیجہ۔ کون تھی؟ آپ کی زوجہ۔ آپ پر نبوت کا اظہار ہوا، وحی نازل ہوئی، آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا اور سارا واقعہ پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت خدیجہ کون تھی؟ آپ کی بیوی تھی نا؟ سر بیوی آپ کو مان لے، بیوی آپ کو تسلیم کر جائے، دنیا کا مشکل ترین کام۔ دنیا آپ کو مان لے گی
ایسے ہے نا, دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوگی, بیوی نہیں آپ کو اتنی جلدی قبول کرتی, پتہ ہے نا وہ آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے, میں اللہ کے رسول ہوں, تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں آپ کے اعلی اخلاق. دوسری پرسنالٹی پہ آ جائیں. ابو بکر کون تھے؟ دوست ہی نہیں, وہ جو لنگوٹیا کہتے ہیں نا جسے, بچپن کے دوست. اور بچپن کا دوست وہ دوست ہوتا ہے جس کو آپ کی ایچی بیچی پتہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, کہاں کہاں گئے تھے, کس وقت کیا کیا تھا, سب پتہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے, حضرت ابو بکر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول. یقین مانیں یہ آپ کا دوست نہیں آپ کو اپنے سے آگے مان سکتے, جو اندازہ ہوگا آپ کو. آپ ایک ہی جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں نا, ایک دوست ہیں بڑے اچھے, آپ کی پروموشن ہو گئی ہے, سب کو اچھا لگے گا, آپ کے دوست کو کبھی اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ جتنا مرضی اوپر سے کہتا رہے کہ مبارک ہو, لیکن اسے دلی خوشی نہیں ہوتی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ ہیں آپ کے اعلی اخلاق. تیسری پرسنالٹی کی طرف آئیں. حضرت علی کون تھے؟ بچے. بچے کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے جی, بچے من کے سچے. اور شیخ سعدی نے وہ ایک واقعہ کوٹ کیا ہے نا کہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے یا کسی منسٹر نے دعوت کی مولوی صاحب کی کہ جی کھانا کھائیے گا ہمارے یہاں آ کے. تو مولوی صاحب جاتے ہیں اپنے بچے کو بھی لے کے ساتھ کہ آؤ جاؤ بیٹا. اب طرح طرح کے کھانے, بسم اللہ کریں جی. اب انہوں نے 10 ڈشوں میں سے ایک دال ڈھونڈ کے نکالی, ٹھیک, تھوڑی سی دال لی, 2-4 نوالے لیے اور کہنے لگے جی نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک, یعنی فرض نماز نہیں, نفلی نماز, اور 100 نفل باندھ لیے. ٹھیک ہے, اچھا نماز وغیرہ پڑھ کے شکریہ ادا کر کے گھر واپس آئے. گھر آتے بیگم سے کہا کہ بیگم روٹی بنا دو, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یار تم ادھر سے آئے ہو بادشاہ کے گھر سے اور یا منسٹر کے گھر سے, کچھ نہیں کھلایا, بہت چیزیں تھیں, اب اچھا لگتا کہ میں ادھر کھاتا ہوں. کہتا ہے مولوی کتنا کھاتے ہیں, روٹی ڈال دو باہر. لے جی بیوی نے روٹی ڈالی, 1 نہیں 2 نہیں 3 روٹیاں کھائیں پیٹ بھر کے. اچھا بچہ ابھی دیکھ رہا تھا, ساتھ ہی تھا نا بچہ. جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے مولوی صاحب تو بچے نے کہا کہ ابا جان ان 100 نفل بھی دوبارہ پڑھو, نماز بھی دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہاں آپ نے اسے دکھانے کے لیے روٹی کھائی تھی نا کم, حالانکہ بھوک لگی ہوئی تھی آپ کو, تب یہاں نماز بھی دوبارہ پڑھے آپ آگے. تو بچوں کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت علی نے چھوٹے سے تھے, ٹانگیں کمزور تھیں, میں نے کہا میں ساتھ دوں گا آپ اللہ کے رسول ہیں. چوتھی پرسنالٹی کون تھی؟ غلام. آج تو غلام نہیں ہے نا, ملازم تو ہے نا, ملازم ہے. لیں جی کسی کے ملازم کو ذرا سائڈ پہ کریں اور اسے پوچھیں ہاں جی باس کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, کیسا ہے باس آپ کا, پھر دیکھیں جو ملازم بتاتا ہے آپ کو, ہے نا. حالانکہ وہ کچھ گھنٹوں کا ملازم ہے, اور غلام تو 24 گھنٹے کا وہ غلام ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا غلام ہے نا, اور غلام تھے. لہٰذا آپ نے کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے, میں اللہ کے رسول ہوں. تو حضرت حارث زید بن حارث نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. باہر تو ہم سب خوش اخلاق ہوتے ہیں جی, کیوں جی, باہر تو ہماری ہنسیاں نہیں رکتی,
آپ کے اخلاق پتہ چلتے ہیں آپ کے گھر میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، وہاں آپ کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں. باہر تو ہم سب کوئی بدتمیزی بھی کرتے تو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو جو قرآن نے کہا نا کہ انک لعلی خلق عظیم، تو اللہ کا فرمانا تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے نا، اس کی بہترین ایگزامپل یہ ہے جی. ورنہ یہ ایگزامپل جو ہے جی کوڑا پھینک دیا، اب یہ کر دیا، دشمنوں کے ساتھ دیا، تو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق، یہ اگر آپ کو کہہ دیں نا کہ آپ اچھے ہیں، یہ تو آپ اچھے ہیں. اگر یہ کہہ دیں آپ کو کہ آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ جتنے مرضی اچھے ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق کا تھوڑا سا بھی جو ہے وہ حصہ عطا فرمائے. مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے جی. مضاف ال کے بغیر ہوتا ہے، تنوین نہیں آتی، اور اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو تو نون بھی نہیں آتا. اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ تھرڈ فارم میں ہوتا ہے. بے شمار مرکب اضافی ہم نے بنا کے دیکھ لیے، جن میں ہم آج کا دن جو ہے وہ مرکب اضافی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ یوم الجمعاتی، یوم الجمعاتی، جمعے کا دن کا آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے. پھر عشاء کی نماز صلاۃ العشاء، تو گویا نمازوں کے نام سارے، صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء مرکب اضافی ہیں. دنوں کے نام مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یوم السبت، یوم الجمعاتی، کلیئر ہو گیا. یہ سارے ہم استعمال کرتے ہیں. پھر قیامت کا دن یوم القیامتی، یوم القیامتی، اوکے ہو گیا. لے جی اب ذرا تھوڑے سے مثنیٰ اور جمع کی طرف بھی آ جائیں. ہم نے کنسٹرکشن بنائی ہے جی زید کا گھر. اب میں کہتا ہوں جی زید کے دو گھر، زید کے دو گھر، ٹھیک ہے جی. مضاف کیا ہے جی؟ دو گھر. دو گھر کی عربی فرسٹ فارم میں بیتانی، اور زید صاحب ایسے ہی ہوں گے. بیتانی مضاف ہے، الف لام نہیں آئے گا، مثنی ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. اور زید صاحب تھرڈ فارم میں آ جائیں گے تو بیتا زیدن، بیتا زیدن. وہی جو میں نے لکھا تھا وہ پروو ہو گیا نا، زید کے دو گھر. اوکے جی، ٹھیک ہے جی. زید کی دو کتابیں کیا عربی ہوگی؟ کتابہ زیدن، کتابہ زیدن. زید کی دو گاڑیاں سیارتا، یعنی سیارتا نہیں تھا نا تو نون ڈراپ ہو گیا جی. سیارتا زیدن، زید کی دو گاڑیاں، ٹھیک ہے جی. دو گاڑیاں کیوں ہوتی ہیں جی؟ دو گاڑیاں آپ کہہ رہے ہیں دو، چار چار نظر آتی ہیں آپ کو تو، ٹھیک، چار چار گاڑیاں ہوتی ہیں جی. پوچھیں تو کہتے ہیں جی یہ صاحب کی ہے، صاحب اس پہ آتے جاتے ہیں. دوسری بیگم صاحبہ کی ہے، اس میں بیگم صاحبہ آتی جاتی ہیں. تیسری بچوں کے لیے جی، بچے آتے جاتے ہیں. چوتھی کہتے ہیں کبھی نہیں بھی جانا ہوتا جی، کبھی نہیں بھی جانا ہوتا اس لیے رکھی. تو سیارتا زیدن، زید کی دو گاڑیاں. اوکے جی. اچھا جی، گھر بن گئے دو زید کے. اب ہم آتے ہیں مسلمان کا گھر. مسلمان کا گھر جی، بیتو. اچھا مسلم ہے نا، دیکھیں اب یہیں پر پوائنٹ سمجھ لیجئے گا. آپ کہیں جی میں تو نکرہ لاؤں گا، مضاف الیہ پہ دال لگایا جا سکتا ہے نا،
میں نے کہا لگائیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں لگانا, تو مسلمین بن جائے گا جی, ٹھیک ہے. اور اگر دا لگا دیں تو بن جائے گا بیت المسلمی. کلیئر ہو گیا؟ اب صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمے میں دونوں کے کیا فرق ہوگا, ان دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہوگا. تو بیت مسلم کا ترجمہ ہوگا کسی مسلمان کا گھر, کسی مسلمان کا گھر. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ لگتا ہے کسی مسلمان کا گھر ہے, یہ کسی مسلمان کا گھر ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, نکرا ہے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ ال کے ساتھ بولتے ہیں بیت المسلمی تو آپ کہتے ہیں یہ مسلمان کا گھر ہے. فالو کر گئے نا؟ تو اس لیے آپ کو اکثر کنسٹرکشن پہ مضاف الیہ پہ دا لگا ہوا نظر آئے گا. اوکے جی, اس لیے میں نے کہا لگائیں, آپ لگائیں, مضاف الیہ پہ لگائیں. یہاں منع کیا ہے تو یہاں تو لگائیں نا. اچھا جی, یہ تھا مسلمان کا گھر. اب میں چاہتا ہوں جی دو مسلمانوں کا گھر, ایک منٹ, دو مسلمانوں کا گھر میں ذرا لکھ دوں تاکہ, ہاں جی ایک منٹ, گھر مضاف ہے, واحد ہے نا, بیتو, بیتا کیوں, گھر تو ایک ہے, مسلمان دو ہیں بھائی, دو کون ہے, مسلمان ہے نا, گھر تو ایک ہے. کیوں جی؟ ہاں جی, دو مسلمانوں کی عربی کیا ہے, دو مسلمانوں کی عربی بتا دیں بس مجھے. مسلمانی, ال لگائیں, المسلمانی, ٹھیک ہے. نون ہٹا دو, یہ کہاں لکھا ہے مضاف الیہ کا نون ہٹانا ہے؟ کون مضاف ہے؟ ایک منٹ, ہاں اس کی تو نہیں ہٹے گی نا, شاباش. ہاں جی, نون تو نہیں ہٹانا نا, اس کا نون تو نہیں ہٹے گا نا, یہ تو مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ کا نون کوئی ہٹنا ہے نہیں, اس کا تو رہے گا. ہاں جی, پھر کیا غلطی ہے؟ یہ آنی اینی, آنی اینی, تو یہ آنی نہیں یہ اینی ہوگا. بیت المسلمینی, بیت المسلمینی. دو مومنوں کی کتاب, جی دو مومنوں کی کتاب, کتاب المؤمنین, کتاب المؤمنین. کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں ہو گیا, ماشاءاللہ. اچھا جی, اگر ہو گیا تو یہ بنائیں پھر. مسلمانوں کا گھر, مسلمانوں کا گھر, گھر ایک ہی ہے, مسلمان کافی سارے ہیں. بیت المسلمین, اونا اینا, اونا اینا, اونا اینا, مضاف الیہ کی تھرڈ فارم ہے تو بیت المسلمین, بیت المسلمین. جی مسلمانوں کی جماعت, جماعت المسلمین. مومنوں کا امیر, امیر المؤمنین. جہانوں کا رب, رب العالمین. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو رب العالمین ہے, رب العالمین, اس میں رب جو ہے فرسٹ فارم میں ہے نا, اگر سیکنڈ فارم میں چلا جائے تو رب العالمین, اور اگر تھرڈ فارم میں آ جائے تو رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین, وہاں پر آپ تھرڈ فارم میں پڑھتے ہیں مرکب اضافی کو, مرکب اضافی کو تھرڈ فارم میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں ابھی اس کا جواب نہیں پتا آپ کو. کلیئر ہو گیا نا؟ لیکن آپ نے پہچان لیا. پھر بھائی آپ کے لیے میں نے دیکھے فرسٹ فارم ہی رکھی تھی ہر جگہ پہ, صحیح ہے, لیکن اب جہاں پر کہیں استعمال ہوئی ہے تو وہ بھی بتانی لازمی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟
کلیئر الحمدللہ ماشاءاللہ. لے جی اب ہم تھوڑا سا مرکب اضافی کو لمبا کرتے ہیں. مرکب اضافی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک آئیں گے نا, جب اس دن بھی پڑھیں گے, اس لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے, اور آپ نے اس کی ایگزامپلس دیکھ بھی لی کہ بہت استعمال ہوئی ہیں, جگہ جگہ استعمال ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی مرکب اضافی کو ذرا ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں ایک سٹیپ, اور پھر انشاءاللہ تعالی اور بھی آپ چیزیں سیکھتے ہیں. تو یہ تھا جی زید کا گھر. اب ہم میں ذرا صاف کر لوں, پھر انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں تسلی سے. کوئی کویسچن اگر اس دوران میں ہے ذہن میں تو کر لیں. مرکب توصیفی جمع نہیں, صرف رب العالمین مرکب اضافی ہے بس, اتنا حصہ. پیچھے والا بھی چھوڑ دیں, وہ سارا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ آپ کو کرا کے جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ. لیں جی مرکب اضافی آسان پہچان کا کے کی را رے ری. اوکے, لیں جی مرکب اضافی کو ذرا میں اب کھینچ رہا ہوں, لمبا کر رہا ہوں. لمبا کیسے کر رہا ہوں؟ زید کے گھر کا دروازہ, زید کے گھر کا دروازہ, کیونکہ جملے استعمال کرنے ہیں نا ہم نے. زید کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ جملے بھی بنانے ہیں ہم نے بعد میں, اور یہ آپ نے بنانے ہیں, میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے بنوا دینے ہیں اب آپ کو مرکب. آپ نے بس مرکب اضافی وغیرہ بنا کے تو فٹ کرتے جانا ہے, مبتدا خبر مبتدا خبر مبتدا خبر, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, زید کے گھر کا دروازہ یہ بھی مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی مرکب اضافی میں بھی کا کے کی آ رہا ہے. پہلا والا جو تھا وہ چھوٹا مرکب اضافی تھا, یہ بڑا مرکب اضافی ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں نا, وہ سادہ مرکب اضافی تھا, یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. یعنی وہ سمپل تھا, یہ کمپلیکس ہے. تو اس کو ہم نام دے دیں گے جی پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. سادہ میں صرف ایک مضاف ہوتا ہے, ایک مضاف الیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پیچیدہ میں ایک سے زائد مضاف ہوں گے اور ایک سے زائد مضاف الیہ ہوں گے. اوکے, اب ایسے پیچیدہ مرکب اضافی کو آپ نے کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے, اس کا آسان سا فارمولہ دینے لگا ہوں. ٹھیک, یہاں بھی شعبے میں تھا جی اپنی عقل. جی یہ سینٹینس ہے, زید کے گھر کا دروازہ. کوئی کہتا ہے کیا کیا, پوری کرو نا بات, وہ کہے گا پوری کرو. ٹوٹا ہوا ہے, کھلا ہوا ہے, بند ہے, کیا ہے؟ سینٹینس نہیں ہے, سینٹینس نہیں ہے, ٹھیک ہے. لے جی اس کو آپ نے کنسٹرکٹ اس طرح کرنا ہے کہ جو اسماء ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کر لیں. سادہ مرکب اضافے میں کتنے تیر لگاتے تھے؟ 2, اس میں 3 لگا دیں. 2 اسی طرح آخری پہلے میں, پہلا آخری میں, اور درمیان والا درمیان میں. یہ 3 تیر لگا دینے آپ نے. اور اب ان کو ہیڈنگز کیا دینی ہے؟ پہلا والا آپ کا مضاف ہوتا ہے نا عربی میں, اور آخری والا ماشاءاللہ جی مضاف الیہ. یہ تو درمیان والا ہے نا, یہ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوگا, ٹھیک ہے. اس مضاف کے لیے یہ مضاف الیہ ہوگا, اور اس مضاف الیہ کے لیے مضاف ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو جو میں نے اس کی تعریف بیان کی تھی کہ ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے, مرکب اضافی پیچیدہ جو ہے, جس میں ایک سے زائد مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. تو ایک سے زائد آگے نا 2 مضاف ہیں, 2 مضاف الیہ. جو مضاف ہے اس میں مضاف کے شرائط لاگو کر دیں, جو مضاف الیہ ہے اس پہ مضاف الیہ کی کر دیں, جو دونوں ہیں اس پہ دونوں کی کر دیں. کر کے دیکھ لیتے ہیں نا, مشکل کیا ہے. ہاں, دروازے کی عربی ہوتی ہے باب, گھر کی عربی ہوتی ہے بیت, زید کی عربی ہوتی ہے زید. ایسے ہی ہے نا, کلیئر جی.
مضاف پہ کیا کیا نہیں ہوتا اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ال نہیں ہوتا اور تنوین نہیں ہوتی. اوکے جی, فرسٹ فارم میں بنائیں بابو. اوکے جی, مضاف صاحب تیار ہو گئے. مضاف الیہ کی طرف آ جائیں. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ایک, جر میں ہوگا. زید کی جر کیا ہے؟ اوکے جی, زید پہ دا لگاؤ؟ لگا ہی نہیں سکتا. اگر لگ سکتا تو میں لگا دیتا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی یہاں تک. اب یہ درمیان والا کیا ہے جی؟ مضاف الیہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے جر میں ہوگا. مضاف ہے تو الف لام بھی نہیں ہوگا, تنوین بھی نہیں ہوگی. الف لام بھی نہیں ہوگا, تنوین بھی نہیں ہوگی, اور جر میں بھی ہوگا. لہذا کنسٹرکشن تیار ہو گئی جی. بابو بیتی زیدن, بابو بیتی زیدن. جی بتائیں, آپ بتائیں نا. نہیں آئے گی آپ کو. بولے درمیان والا کیا ہے؟ ہاں, مضاف الیہ بھی ہے, مضاف بھی ہے. مضاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو. کون کون سی؟ ال نہیں آئے گا, تنوین بھی نہیں آئے گی. تو اس پہ ال اور تنوین ہے نہیں. ٹھیک ہے, مضاف کی شرطیں پوری ہوگی. ساتھ آپ نے کہا مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تھرڈ فارم میں. تو تھرڈ فارم میں ہی ہے نا. ایویں پریشان ہو جاتے ہیں آپ. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی اور سوال کسی کا؟ کریں ہاتھ کھڑا, پھر میں بنواؤں اس سے. نہیں, جس کا کوئی سوال ہے تو نہیں. کلیئر جی؟ چلے جی آپ بنا دیں. ماشاء اللہ آپ بنائیں جی. بدلے کے دن کا مالک. پیچیدہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے نا. کیسے پتہ چلا پیچیدہ ہے؟ کے کا دو دفعہ آ گئے. لیں جی, کتنے تیر چلانے ہیں؟ 1 2 3. مالک کی عربی مالک ہوتی ہے, دن کی عربی یوم ہوتی ہے, اور بدلے کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جزا بھی استعمال ہوتا ہے اور دین بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دین کے ایک معنی تو دین اسلام ہے, ضابطہ ہے. ٹھیک ہے, اور دین کے ایک معنی جو ہیں وہ بدلے کے بھی ہیں. اوکے جی, جی بنوائیں جی. فرسٹ فارم میں بنانا ہے. مضاف ہے, الف لام بھی نہیں ہوگا, تنوین بھی نہیں ہوگی. کیا بن گیا؟ مالکو. مضاف الیہ پر دا لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا ہے نا, تو لگائیں. ادینی تھرڈ فارم. اور یہ درمیان والا ہے. سہیل بھائی کیا کروں اسے بتائیں؟ ماشاءاللہ مسئلہ ہے جی. کیا بن گیا جی؟ مالکو یوم الدینی. مالکو یوم الدینی. پیچیدہ مرکب اضافی کس فارم میں ہے؟ پورا پیچیدہ مرکب اضافی فرسٹ فارم میں. سیکنڈ فارم میں ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ مالکا یوم الدینی. تھرڈ فارم میں ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ لیں جی, رب العالمین بھی ہو گیا, مالک یوم الدین بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ تھرڈ فارم میں سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے نا جی. ایک منٹ آپ پوچھیں. ہم نے پیش کے ساتھ فرسٹ فارم میں بنایا ہے. اوکے, پڑھتے ہم تیسری فارم کے ساتھ ہیں. کیوں یہ سوال پیدا ہے نا, تو ابھی 10واں دن ہے بس. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا. اب انشاءاللہ جب یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ یار یہ مرکب اضافی اور پیچیدہ ہے, اور ہم تھرڈ فارم میں پڑھتے ہیں, اتنی باتیں سر پتہ چل گئی, تو تھوڑا سا اور انشاءاللہ وہ بھی پتہ چل جائے گا. کلیئر ہو گیا جی. اچھا جی, ایک کنسٹرکشن اور کر کے تو امید ہے کہ ہماری, بلکہ 2 کنسٹرکشن کرتے ہیں جی. ایک ہوگی آپ کی سادہ مرکب اضافی اور ایک ہوگی پیچیدہ مرکب اضافی. کون بنوائے گا؟ اب ہاتھ تھوڑے نا کم ہونے لگ گئے ہیں. پہلے بہت زیادہ کھڑے ہوتے تھے, اب ذرا کم ہونے لگ گئے ہیں.
جناب تیار آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کے لیے ہے جی کنسٹرکشن موت کی یاد کی کثرت. موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے جی. دو مرکب اضافی ہیں, ایک ہے پیچیدہ ایک ہے سادہ. پہلے ہم کام کر لیتے ہیں, تیر شیر لگا لیتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, قرآن کی تلاوت سادہ ہے نا, مضاف اور مضاف الیہ. اوکے جی, لے جی بنوائیں جی. عربی چاہیے آپ کو؟ کثرت کی عربی کثرت ہوتی ہے کسرہ. کسرہ. یاد کی عربی ہوتی ہے ذکر. ذکر. اور موت کی عربی تو سب کو آتی ہے جی, موت. تلاوت کی عربی ہوتی ہے تلاوہ, اور قرآن کی عربی ہوتی ہے قرآن. اوکے جی. جی بسم اللہ. کثرت ذکری, موت پہ دال لگا دوں؟ موت پہ دال لگا دوں نا؟ ٹھیک ہے, موت پہ ہم دیکھیں دال لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. اوکے جی, تو کیا بن گئی جی؟ کثرت ذکر الموتی. آگے ہیں جی و تلاوت. اس میں قرآن پہ لگا دوں تھا؟ کیا پریشانی ہے؟ ال کے ساتھ, کیونکہ قرآن کے لفظی معنی ہوتے ہیں ریڈر, پڑھی جانے والی چیز. اب جب آپ القرآن کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کا مصحف ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی جی. کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی. کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان ہذہ القلوب, کل ہم نے مرکب اشاری کیا تھا نا, ان ہذہ القلوب تصدع, یہ دل بھی زنگ پکڑ لیتے ہیں, ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء, بالکل اس طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسٹوڈنٹس تھے نا, دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کا سوال آگے سے کیا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس کا سوال اگر ہونا تو ایسے ہوتے ہیں جی, دل کو تو زنگ لگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ تو اور چیز ہے جی, سائنس سے آپ پروو کریں گے جی یہ تو وہ ہے زنگ, اور چیز ہے وہ, اس پہ پتہ نہیں, آپ استاد کو بیچارے کو کر دیں گے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنگ کو دور کیسے کریں. انہوں نے کہا آپ نے کہہ دیا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے, ہمیں بس بتا دیں کہ زنگ ہٹائیں کیسے. دوائی آپ نے فارمولہ دیا, کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن. موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت. جنید کیا مطلب موت کی یاد کی کثرت؟ موت کی یاد کی کثرت کیا مطلب؟ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح موت 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 ہے. کیسے یہ آخرت 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 آخرت, ہاں بتائیں نا کیسے یاد کرنا ہے. ہاں کوئی عمل ایسے کریں تاکہ آگے جا کے صاحب ٹرائل ایزی ہو. اعمال سیدھے کرنے ہیں. اچھا جی, ہر چیز کا جواب دوں میں اللہ تعالیٰ. جی ہاں جی, کیا مطلب ہے اس کا؟ سمپل سے مانا ہے جی, سمپل سے. ماشاءاللہ آپ کے جواب صحیح ہیں آپ کے, لیکن میں اسے بالکل سادہ انداز میں دیکھتا ہوں. موت کی یاد کی کثرت کا مطلب ہے جی کہ میں نے مر جانا ہے, زندہ نہیں رہنا. میں نے مر جانا ہے ایک دن.
میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا. جو بھی کام کر رہے ہو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یار میں نے مر جانا ہے, زندہ نہیں رہنا. اوکے, یہ ہے موت کی یاد کی کثرت. اور قرآن کی تلاوت اگر تھوڑا سا غور کریں تو دونوں ایک ہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن مجید کا کوئی صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں موت کا ذکر نہ ہو, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. تو قرآن بھی آپ کو موت کی یاد دلاتا ہے, ٹھیک. اور ہم موت سے اتنے باغی ہیں, معذرت کے ساتھ, میں ماشاءاللہ جوان خوبصورت انسان ہے, میں ان سے اگر کہوں نا کہ عاطف بھائی اللہ نہ کرے آپ مر گئے, ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی میں ہی نظر آیا سا تمہیں, سہیل بھائی بھی تو بیٹھے سن نال, ٹھیک ہے نا. ہم پسند ہی نہیں کرتے یار, ہم موت کا ذکر پسند ہی نہیں کرتے. موت کی باتیں ہو رہی ہو نا, آپ کہتے ہیں یار موضوع بدلو, ٹاپک چینج کرو, کیا تم نے مایوسی کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, دلوں کے زنگ. کیا ہمارے دل زنگ آلود نہیں ہے نا؟ کون ہے ایک بندہ بھی کہہ دے جی میرا دل تو بالکل صاف شفاف ہے. اگر زنگ لگا ہوا آپ مانتے ہیں دل کو, تو فارمولہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے دے دیا, کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس کے بعد بھی آپ پوچھیں کہ جی کوئی نصیحت کریں, کوئی اچھی بات بتائیں. وہ ایک بزرگ کے پاس گیا نا ایک شخص, اس نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں مجھے. ٹھیک, اکثر ہم جب بڑے کو ملتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کوئی نصیحت جی مجھے. بزرگ سے کہا کہ بابا جی کوئی نصیحت کر دیں. بابا جی نے پوچھا پتر ماں پیو زندہ نے, ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو ایک دم سے وہ جوش میں آئے, بولے اور کیا نصیحت کروں, اور کیا نصیحت کروں, کیا مطلب؟ یار وہ مر گئے ہیں اور تو نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں رہے تو تو رہے گا, ابھی بھی نصیحت مانگ رہا ہے. اسی طرح پھر ایک جنازہ جا رہا تھا, جنازے کے پیچھے ایک بزرگ جو ہیں بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے. تو ایک نوجوان نے ان بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی کدھر جنازہ ہے؟ اکثر ہم پوچھ لیتے ہیں نا کون فوت ہو گیا جی, کدھر جنازہ ہے؟ بابا جی موڈ میں تھے, بابا جی کہنے لگے پتر تیرا. فیصل آباد کے بابا جی تھے نا, کہنے لگے پتر تیرا. نوجوان کہتا بابا جی میں تے سیدھی جی گل پوچھی, پوٹھا جواب دیتا. کہتے اچھا بیٹا اگر برا لگا تو میرا, اگر بری بات لگی ہے تو میرا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جنازہ کسی کا بھی ہو, جنازہ ایک میسج ہے کہ آج یہ اس کے اوپر ہے تو کل تم بھی اس کے اوپر ہوگے. ان هذه القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء قیل ما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کر کے ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. مرکب اضافی کہ نکرہ معرفہ کا فیصلہ کرنا ہے. سوری ایک دعا بھی بتائی نا, اللہ مبارک علی کی موت کی بات ہوتی ہے, اس کو 25 نمبر میں پڑھ لے گا اور شہید کرے گا. جی جی. تلاوت القرآن, اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے سوال کیا تھا جی کون کون سا مرکب ہے ناقص جو ہے معرفہ ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس میں جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جی یہ تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ القرآن جو ہے معرفہ ہے, تلاوت کا لفظ نکرہ ہے یا معرفہ, یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو اگر معرفہ کی ہم 5 قسمیں پڑھ لیں نا تو اس کے حساب سے یہ نکرہ ہے. معرفہ کی 5 قسموں کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے. لیکن معرفہ کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 7. چھٹی قسم آج آپ پڑھیں گے. چھٹی قسم یہ ہے کہ مضاف الی المعرفہ جو ہے نا, یہ مضاف ہے نا, الی المعرفہ یعنی معرفہ کی طرف مضاف,
معرفہ کی طرف مضاف جو ہونا وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی طرف مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یاد ہے نا کرواتا تھا تو کہتا تھا کہ 5 تک نکرہ, 5 قسموں تک نکرہ, 5 قسموں تک نکرہ. تو اب جب چھٹی پڑھ لی آپ نے تو اب آپ کہیں جی تلاوہ بھی یہاں پر معرفہ ہے. کیوں؟ یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے اس لیے کہ مضاف الی المعرفہ ہے. یہ مضاف ہے اور معرفہ کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ گویا مضاف کے معرفہ نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ سے ہوگا. مضاف کے نکرہ معرفہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ سے ہوگا. اگر کنسٹرکشن ہوتی بیت مسلمن تو بیت نکرہ ہی تھا, نکرہ ہی تھا, کیونکہ ویسے بھی نکرہ تھا اور جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ خود نکرہ ہے, تو نکرہ کے ساتھ نکرہ ملے گا تو نکرہ ہی رہے گا نا. ہاں جب آپ کہتے ہیں سے بیت المسلمی تو اب بیت کا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے. جی سوال کر لیں. یہی تھا نا بس, ٹھیک ہے نا. میں وہی کہتا ہوں آپ کو سوال سارے ملیں گے جواب انشاءاللہ تعالی, بس تھوڑا سا انتظار کیا کریں. اور کوئی سوال جی آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ یہ پڑھنے میں تو آئے گا لیکن لکھنے میں تو نہیں آئے گا. کون ہے؟ کہنے میں ہوگا نا. ہاں جی نا نا نا, ال تو لگانا ہی نہیں آپ نے اس پہ, کیونکہ ال لگا دیا تو دا تو لگانا ہی نہیں اس پہ. اور کوئی کوشچن جی؟ جی یہ سمبل اور جب کمپلیکس یہ جملہ آپ نے اکٹھا کیا تو سٹارٹ میں جب مضاف پہ پہلی آپ نے فارم لگائی تو پھر اگلی کی پہلی آئے گی اس پہ. ہاں جی, اور کے بعد جو ہوتا ہے نا, اور کے بعد جو فارم یہاں پہ ہوتی ہے نا, اور کے بعد وہی فارم یہاں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یار میں نے بتایا تھا کسی مسلمان کا گھر اور مسلمان کا گھر, خاص مسلمان یا وہ مسلمان جسے آپ جانتے ہیں, خاص نہیں کہ منسٹر ہے مسلمان, وہ یعنی وہ مسلمان جسے آپ جانتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں نا, ایک ہے مسجد, آپ کے محلے کی مسجد, ٹھیک ہے, آپ گھر بتا کے جاتے ہیں میں مسجد جا رہا ہوں, سمپل کہتے ہیں نا مسجد جا رہا ہوں, تو سب کو پتہ ہے کون سی مسجد, محلے والی, ٹھیک ہے. اور آپ کسی دن کہہ کے جاتے ہیں میں کسی مسجد جا رہا ہوں, اب وہ محلے والی مسجد نہیں ہے, ہو بھی سکتی ہے لیکن کوئی بھی مسجد ارد گرد کی, ادھر والی بھی ہو سکتی ہے, ادھر والی بھی ہو سکتی ہے, ادھر والی بھی ہو سکتی ہے. دس از ڈفرنس. جی سر جب یہ اس کو بناتے ہیں موت یا کی کثرت, جی جی موت اور کثرت کو پہلے بناتے ہیں, اس کو میچ نہیں, جس طرح مرضی بنا لیں. وہ آسانی کے لیے میں نے یہ بتایا کہ جس پر پہلے تو ایک ایک رولز اپلائی ہونے ہیں نا, ایک ایک کے, وہ پہلے بنا لیں. جس پہ 2 کے لگانے ہیں تو وہ بعد میں لگا لیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو سمجھ آ گئی تو بس مسئلہ ہی کوئی نہیں, جو مرضی کر لیں. جی کثرت ذکر کے حساب سے نکرہ ہے, ٹھیک ہے. ذکر معرفہ ہے موت کے حساب سے. جب موت کے حساب سے ذکر معرفہ ہوا تو اس معرفہ کے اعتبار سے کثرت بھی معرفہ ہوگی. حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ بھی مرکب اضافی ہیں, ان پہ انشاءاللہ تعالی حدیث کے حوالے سے نیکسٹ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. تلاوت القرآن بھی آ سکتا ہے. ان کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے, لیکن اگر ہم اس کو تلاوت پڑھ دیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کثرت اس کی بھی اور اس کی بھی, موت کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی کثرت, یہ ہے عربی کی بیوٹی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے آپ کو کنفیوز کیا, انہیں پوچھیں اب آپ. لے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یا ربی انی اسألک العفو عنی ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وابكي من شوم ظلمي